اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ 7واں سال تھا مجھے یہاں پر مسلح سناتے ہوئے، نعمان صاحب کو یہ تراویح کراتے ہوئے 9 سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت اور اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس کی رحمت نے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے، اس کا کرم کتنا ہے، اس کا فضل کتنا ہے، یہ کسی گناہ کو نہ چھوڑے اگر اسے پتہ چل جائے۔ لیکن اس کا عذاب کتنا سخت ہے، اگر یہ انسان کو پتہ لگ جائے تو وہ گناہ کا خیال بھی نہ کرے۔ اس لیے بتایا گیا کہ انسان کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے، نہ اتنا خوف ہو کہ امید ہی ختم ہو جائے، یا اتنا امید رکھے کہ خوف نہ رکھے۔ انسان کو اعتدال کا راستہ بتایا گیا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، اسلام کی باتیں سنی۔ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ دیکھنے کے ارادے سے مکہ آیا۔ جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، ساتھ میں صحابہ کرام بھی طواف کر رہے تھے اور دعائیں پڑھ رہے تھے۔ وہ شخص آیا، دیہاتی آدمی تھا، وہ آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا ایک ہی نام اس کو آتا تھا، یا کریم۔ وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا کریم یا کریم یا کریم، زور زور سے پکار رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو وہ یا کریم پکار رہا تھا۔ میرے آقا نے بھی یا کریم پکارنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے سنا تو صحابہ کرام نے بھی یا کریم پکارنا شروع کر دیا۔ تو دیہاتی آدمی تھا، سمجھ گیا۔ جب میں آیا تھا پہلے یہ لوگ کچھ اور پڑھ رہے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے یہ میری نقل اتار رہے ہیں۔ تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، کہنے لگا دیہاتی سمجھ کر میری نقل اتار رہے ہو؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگا اگر آپ اتنے پیارے نہ ہوتے نا، میں آپ کی شکایت کرتا۔ حضور نے کہا کس سے شکایت کرتا؟ کہنے لگے ان سے جن کا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں، وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے میں آپ کی شکایت کرتا۔ حضور نے فرمایا ان کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا دیکھا تو نہیں ہے۔ اگر آپ نے بھی ان سے ملنا ہے تو میرے ساتھ چلیے گا، آپ بھی مل لیجیے گا۔ تو دیہاتی آدمی تھا، اپنے الفاظوں میں لگا ہوا تھا بات کرنے، ادب تعظیم اس کو یاد نہ رہی، اپنے الفاظوں میں لگا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ابھی نہ ملوا دیں۔ کہنے لگا آپ کو زیادہ جلدی لگتی ہے۔ حضور نے فرمایا آجا، جس سے تو ملنے آیا ہے، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ اب تو اس میں کپکپی طاری ہو گئی، میں انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں، انہی سے ملنے آیا تھا۔ وہ کس لہجے میں گفتگو کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل جاؤ، اس شخص نے جس طرح میرے آقا سے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس لہجے میں بات کی ہے، ہم اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو دیہاتی آدمی تھا، اس نے کہا اللہ میری پکڑ کرے گا تو میں اللہ کی پکڑ کروں گا۔ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل اس سے پوچھو، حضور سے کہیں اس سے پوچھے یہ میری کیا پکڑ کرے گا؟ دیہاتی سے حضور نے کہا کہ اللہ فرماتا بتاؤ یہ جملہ جو تم نے کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا اگر اللہ میری پکڑ کرے گا میں اللہ کی پکڑ کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا میرے گناہ، میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ گن، کتنے گناہ ہوں گے، اس کی کوئی گنتی ہو سکتی ہے؟
تعداد میں آ سکتے ہیں، شمار میں آ سکتے ہیں، میں اللہ سے فرماؤں گا یا اللہ اپنی رحمت گن، تیری رحمت کتنی ہے، جو زیادہ ہے اس پہ فیصلہ کر دے، جو چیز زیادہ ہے اس پہ فیصلہ کر دے۔ جبریل امین اس کی بات لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ نے فرمایا محبوب اس سے کہہ دو یہ ہماری پکڑ نہ کرے، ہم اس کی پکڑ نہیں کرتے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے اللہ کی رحمت کتنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیوں کا وزن کیا جائے گا۔ اس سے پتہ لگتا ہے ایک نیکی ہو، چھوٹی نیکی ہو، اگر اخلاص کے ساتھ ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، اس نیکی کا وزن بہت ہوگا۔ نیکیوں کو تولا جائے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ ایک شخص ہوگا، اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی اس کی کم رہ جائے گی۔ فرشتے اس کو کہیں گے جاؤ دوزخ میں، تمہاری ایک نیکی کم ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ ایک منٹ ٹھہر جا، اس بزم محشر میں، اس قیامت کے جو محشر لگا ہے، میرے بہت جاننے والے ہیں یہاں پر، میرے والدین بھی ہیں، اولاد بھی ہے، دوست بھی ہیں، ایک منٹ ٹھہر جا، اگر ایک نیکی مل جائے گی میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا ہاں، اگر ایک نیکی مل گئی تو تیرا پلہ بھاری ہو جائے گا، تو جنت میں چلا جائے گا۔ وہ جائے گا اپنے والد کے پاس، جائے گا اپنے والد کو کہے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو، ماں کے پاس جائے گا، اولاد کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، کہے گا دنیا میں تمہارے اتنے کام کرتا تھا، ایک نیکی دے دو۔ وہ کہیں گے بھائی تیری اتنی نیکیوں پر بخشش نہیں ہوئی، ہماری کہاں سے ہوگی؟ منہ لٹکاتا ہوا آ رہا تھا، ایک شخص اس کو ملے گا، کہے گا بھائی کیوں پریشان ہے؟ وہ کہے گا ایک نیکی کم ہے، اگر کوئی ایک نیکی دے دے تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ کہے گا تمہارے پاس کتنی نیکیاں تھیں؟ وہ کہے گا میرے پاس بہت نیکیاں تھیں لیکن میری بخشش نہیں ہوئی۔ وہ جو شخص تھا اس کے پاس نیکی ہی ایک ہوگی، وہ کہے گا میرے پاس نیکی ہی ایک ہے، جب تیری اتنی نیکیوں پہ بخشش نہیں ہوئی، میری ایک نیکی پر کہاں بخشش ہوگی؟ ایسا کر یہ ایک نیکی تو لے لے، اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی۔ وہ بڑا خوش ہوگا، کہے گا چل اللہ تعالیٰ کے سامنے چل کر بیان دے، اپنی ایک نیکی دے۔ اس کا ہاتھ پکڑے گا، بڑا خوشی خوشی لے کر آئے گا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا یہ دیکھو ہماری 100 رحمتیں ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا نزول ہے، جس کی وجہ سے والدین اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، جانور اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے، لوگ مہربانی کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک رحمت کا اللہ تعالیٰ کا نزول ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے یہ دیکھو اس کو، یہ ایک نیکی دے رہا ہے، فرشتوں پہلے اس ایک نیکی والے کو جنت میں لے کے جانا، اس کو بعد میں لے کر جانا۔ یہ اس کی رحمت ہے، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ تو کہتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو جائیں، جب تک حلق میں آ کر انسان کے سانس اٹک نہ جائے، آخری وقت نہ آ جائے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اگر یہ توبہ نہیں رکھی جاتی تو انسان ہمیشہ ہی گناہ کرتا رہتا۔ اس کو ایک توبہ دی گئی ہے، بھلے جتنے گناہ کر لے، توبہ کر لے، ایسا کر دیں گے جیسے آج ہی جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سچی توبہ کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واقعہ صحابہ اکرام کو سنایا۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کو پشیمانی ہوئی کہ یار میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، تو اس نے کہا توبہ کر لی جائے۔ وہ کسی عالم صاحب کے پاس گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا تو اتنا بڑا گناہ گار، 99 تو نے قتل کیے، تیری بخشش کہاں سے ہوگی؟ اس نے جب اس کو نا امید کر دیا تو اس نے کہا 99 کیوں، پورے 100 کیوں نہ کر لوں۔ اس نے پورے 100 قتل کر لیے۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس نے کسی سے معلوم کیا کوئی ہے جو میری توبہ کروا دے۔ کسی نے کہا
کہ اتنی دور جو ہے ایک اللہ والوں کا مزار ہے، وہاں اللہ والے بیٹھتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہ اگر دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے تمہاری بخشش ہو جائے، تمہاری توبہ ہو جائے۔ حضور فرماتے اس نے ابھی ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا اس کا۔ دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، دوزخ کے فرشتے کہہ رہے ہیں اسے دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ 100 قتل کیے ہیں۔ جنت والے فرشتوں نے کہا بھلے 100 قتل کیے ہیں، لیکن یہ سچی توبہ کا ارادہ کر چکا تھا، اس نے ارادہ کر لیا تھا۔ فرشتے آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کیوں لڑ رہے ہو؟ یا اللہ یہ ماجرا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا کر زمین کو ناپو۔ جب اس میں بچنا ہوتا ہے تو پھر بہانے بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں لڑتے کیوں ہو؟ جا کر زمین کو ناپو، اگر وہ زمین زیادہ قریب ہے اس اللہ والوں سے، اگر وہ زیادہ چل آیا ہے تو اس کو بخش دینا، کم چل کر آیا ہے تو دوزخ میں لے جانا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین سکڑ جا، زمین سکڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک شرک کو، ایک کفر کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا گناہ کو معاف کر دے گا۔ 2 شخص ہوں گے قیامت میں، اللہ فرمائے گا جاؤ دوزخ میں۔ ایک تو بھاگتا ہوا جائے گا دوزخ کی طرف، ایک تھوڑا سا چلے گا تو پھر پلٹ کے دیکھے گا۔ ایک بھاگتا ہوا جا رہا ہوگا، ایک تھوڑا سا جائے گا پھر رکے گا، پھر جائے گا پھر رکے گا۔ اللہ دونوں کو بلائے گا۔ جو بھاگتا ہوا جا رہا ہوگا اللہ اس سے فرمائے گا دوزخ میں جانے کی بڑی جلدی ہے، جو بھاگتا ہوا جا رہا ہے اس کی طرف وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تیرا کوئی حکم نہ مانا، آج میں نے فیصلہ کیا تھا تو جو حکم دے گا بھاگ کر پورا کروں گا۔ دنیا میں بڑی سستی کرتا تھا، نماز کا وقت ہوتا تھا، روزے آتے تھے، سستی کرتا تھا، لیکن آج میں نے ارادہ کیا تھا جو تو حکم دے گا میں بھاگ کر کروں گا۔ دوسرے سے پوچھا تو مڑ مڑ کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ آگے جاتا تھا پھر پیچھے آتا تھا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہوا تھا یا اللہ تیری رحمت بہت ہے، میں دل میں سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے فیصلہ بدل جائے، ہو سکتا ہے فیصلہ بدل جائے، مولا تو نے مہربانی فرمائی۔ اللہ دونوں کو بلائے گا، کہے گا فرشتوں کو ان دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی رحمت بہت ہے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری تمام امت مسلمہ کی بخشش فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی